پاکستان سے تشریف لائے ہوئے عالمی مبلغ اسلام روحانی و مذہبی شخصیت خواجہ ابو الجمال الشیخ علامہ محمد بدر عالم جان سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور پاکستان نے برمنگھم کی ممتاز کاروباری و سیاسی شخصیت راجہ سہیل کی رہائش گاہ پر ایک عظیم الشان سالانہ محفل ذکر و فکر میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ اس موقع پر مقامی سیاسی، سماجی، مذہبی و کاروباری شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس روحانی، وجدانی، نورانی محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے نامور قاری ابو بکر نعیمی نے کیا، جبکہ برطانیہ کے ممتاز ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاری تنویر اقبال قادری نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوبصورت حاضری پیش کی۔ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اس موقع پر پیر محمد بدر عالم جان کا کہنا تھا کہ جوان سال نسل کو بیرا روی، گمراہی اور منفی سرگرمیوں سے محفوظ بنانے کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کروانا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی یہ نشست خصوصی طور پر اس وقت راجہ سہیل صاحب ان کے رہائش گاہ پر انعقاد پذیر ہے، اور یہ جو خصوصی نشست ہے یہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت للعالمین کے اعتبار سے انعقاد پذیر ہے۔ وہ نبی جو دنیا میں تشریف لائے تو رب کائنات نے آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اس امت پر نظر رحمت فرما کر کے اپنی کتاب لا ریب، جس کے لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اس قرآن کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر کو اس کتاب لا ریب کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ اس لیے کہ نبی الرحمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ، آپ کا کردار، آپ کا گفتار، آپ کا اخلاق، جو کہ منہ بولتا ثبوت اس امت کی رہنمائی کے لیے اور اس امت کو ہدایت کے لیے رب کائنات نے آپ کو جو ہے منتخب فرمایا، اور اس قرآن کو اللہ نے ان کے ذریعے سے اس امت پر آسان فرما دیا۔ تو آج یہ نشست جو کہ انعقاد پذیر ہے وہ اس عنوان کے ساتھ کہ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو ہم اپناتے ہوئے اور قرآن پاک کے اس کتاب مبین کو صحیح معنوں میں اپنے قلب و ذہن پر طاری کریں، اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سائے کے نیچے اور رب کائنات کے رحمت کے نیچے اپنے آپ کو رکھتے ہوئے چلائیں۔ اگر ہم آج قرآن کے احکام کو، قرآن کے پیغام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ کی حیات طیبہ کے ہر انداز کو اپنائیں تو یقیناً بالیقین ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل بھی میسر آئے گا، قلب و ذہن کے اوپر
ایک سکون کی کیفیت بھی طاری ہو جائے گی، اور جو در در اس وقت ہم بھٹک رہے ہیں یقیناً اس بھٹکنے سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ پیغام عرض کرتا چلوں کہ آج ہر جگہ پر ایک پریشانی کا عالم ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے تو اللہ کے ذکر سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنی زندگی کو آراستہ پیراستہ، جس طریقے سے میں نے گزارش کی، اور ہم نے اپنے گھروں سے اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ اگر گھر کے اندر والدین ایسی مجالس کو فروغ دیں اور جس مجالس سے اللہ و رسول کی محبت کا راستہ اور دین متین کے صحیح معنوں میں احکام کی روشنی عیاں ہو جائے، تو جب اولاد اپنے بزرگوں کو، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھے گی تو یقیناً اللہ رب العزت کے نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو ہر قسم کی بے راہ روی سے جو ہے انشاءاللہ محفوظ فرمائے گا۔ ان کی خدمت میں میری مدبانہ گزارش یہی ہے کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور مسجد کبھی اللہ کے ذکر سے، احکام اور تعلیمات سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی، لیکن جیسے کہ فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک مردہ قبر میں جائے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی اپنے گھر سے ان چیزوں کو ختم نہ کریں۔ اگر ہم گھروں کے اندر اخلاق والی، محبت والی اور ایسی خوبصورت اللہ و رسول کے ذکر کی محافلوں کو سجائیں تو یقیناً گھروں کے ماحول سے ہی اولاد کی تربیت کا بہترین حل نکل سکتا ہے۔ اس موقع پر برمنگھم کی مشہور کاروباری و سیاسی شخصیات راجہ محمد اشتیاق، واجد علی برکی اور دیگر نے اس خوبصورت روحانی محفل پاک کے انعقاد پر راجہ سہیل کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ آج راجہ سہیل خان نے اپنی نئے مکان کی خوشی میں یہاں پر جشن عید میلاد النبی کی محفل سجائی، جس کے مہمان خصوصی سے جناب پیر بدر عالم جان صاحب جو مرشد پاک ہیں، پشاور سے یہاں پر آئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم کے ان کی دعاؤں سے یہاں محفل سجی ہے، اور تمام ہمارے دوست آ کر اپنے لیے دعا مانگی ہے، ملک پاکستان کے لیے دعا مانگی ہے، اور پیر صاحب نے جو میسج دیا ہم سب کو کہ اپنی اولاد کو برطانیہ میں رہ کر تعلیم، تربیت اور شریعت پر ان کو تعلیم دیں تاکہ ہم آگے لے جا کر مسلمانوں کا بھی نام روشن کریں، پاکستان کا بھی نام روشن کریں اور اسلام کا بھی نام روشن کریں۔ اور جو ہم لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں، جن کا یقین ہے، جن کا عقیدہ ہے، ہم کچھ لے کر جاتے ہیں، اور اللہ ان کی دعاؤں اور اللہ ان کی سرپرستی ہمارے سر پر رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ برمنگھم میں راجہ سہیل صاحب کے رہائش گاہ پر پیر قبلہ بدر عالم جان صاحب تشریف لائے اور بڑی خوبصورت محفل سجائی، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا، نعت ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خوبصورت میسیج دیا گیا کہ آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں۔ لے کے کیا جانا ہے؟ اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے ایک میسیج لے کے جائیں کہ ان کو اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق ہو، اور اس محفل کے اثرات اپنے ساتھ ہم لے کے جا رہے ہیں۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today has been a very honorable day for myself and for the gentlemen that have been invited at my residence. It's always been an honor for Hazrat Peer Badr Alam Jan to come to UK, and we as a team host Peer Badr Alam Jan in UK to pass the message on to all Muslims across the whole of the nation about Islam. Thank you very much. محفل پاک کے اختتام پر کشمیر، فلسطین کی آزادی اور پاکستان کے استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔